حساب و کتاب کے لیے انسانوں کو جمع کرے گا تو اس ماحول میں سنیے وہ جو لوگ سیر و تفریح کر رہے ہوں گے اس دن کے جس دن لوگ پریشان ہوں گے 3 لوگ خوش نصیب ہوں گے. جی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پہلا خوش نصیب وہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سیکھی ہوگی, قرآن کریم کو پڑھا ہوگا. تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم پڑھنے والا پہلا خوش نصیب ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ امامت کرواتا ہوگا اور ایسا امام ہوگا کہ اس کے مقتدی اس سے راضی ہوں گے. یہ پہلی کوالٹی ہوگی. ایک تو قاری قرآن ہو, دوسرا امام ہو اور اس کی امامت سے مقتدی اس کے راضی ہوں. تو جو ائمہ مساجد فساد فی الارض کے علمبردار ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فروعی اختلافات پر امت کی لڑائی کروا رہے ہیں وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرا جو خوش نصیب ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوگا جو مسلمانوں کو اللہ کے لیے نماز کی دعوت دیتا ہوگا. اور تیسرا خوش نصیب وہ ہوگا جس کا باس, جس کا مالک اور جس کا ماتحت دونوں اس سے راضی ہوں گے. اگر میں ملازم ہوں تو میرا مالک مجھ سے راضی ہے, اگر میں مالک ہوں تو میرا ماتحت مجھ سے راضی ہے. بالکل ایسا بندہ حضور نے فرمایا تیسرا خوش نصیب ہوگا جو اس عالم محشر میں جب خوف کی فضا ہوگی اور اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا اس وقت بھی ان کے چہروں پر طمانینت اور مطمئن قلب کے ساتھ وہ وہاں سیر کر رہے ہوں گے. تو یہ 3 لوگ خوش نصیب ہوں گے. تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون بندے ہیں جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا سیکھتے ہیں اور پھر اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پھر وہ دین کے امام ہیں اور ایسے امام ہیں کہ مقتدی ان سے راضی ہیں. صرف مقتدی امام سے راضی ہو جائے تو وہ محشر کے میدان کا خوش نصیب ہے. تو جو لوگ اتحاد بین المسلمین کی بجائے امت کو فرقہ فرقہ کر رہے ہیں اور سو کالڈ دین کے علمبردار بنے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے کل دیکھیے یوم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھا, ان کی شہادت کا دن تھا اور فائرنگ ہوئی اور پھر پرامن لوگ ان کو منتشر کرنے کے لیے ایک فساد کی جو فضا قائم کی گئی. یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. بلا شبہ لوگ کسی نہ کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ میں اگر نمازی ہوں تو مجھے اپنے ہمسائے کی فکر دامن گیر نہیں کہ اسے بھی نماز کے لیے دعوت دوں, مجھے صرف اپنی نماز کی پڑی ہے. تو ایسے نمازی کا کیا حال ہوگا محشر کے میدان میں, حضور کے سامنے کیا منہ دکھائے گا. تو اس کا مطلب اور معنی و مفہوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو اللہ نے نیکی کی استطاعت دی ہے تو ساتھ والے کو بھی نیکی کی دعوت دیں. وَأَنفُسَكُمْ أَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, پھر اپنے محلے والوں کو, پھر پورے معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. جب ہم کلام سنیں گے جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب سے. جی قاری صاحب کی